السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قصہ حضرت یونس علیہ السلام کا۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں کیسے گئے؟ وہاں آپ نے کیا کیا معاملات دیکھے؟ مچھلی کے پیٹ میں آپ کے ساتھ کیا واقعہ پیش آئے؟ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو راہ حق کی دعوت دی، لیکن قوم ایمان نہ لائی قبل اس کے کہ خدا کی طرف سے ہجرت کا حکم آتا اور آپ اپنی ڈیوٹی چھوڑ دیتے۔ آپ علیہ السلام وہاں سے ناراض ہو کر چل دیے اور ان لوگوں سے فرمایا کہ 3 دن میں تم پر اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ جب قوم کو اس بات کی تحقیق ہو گئی اور انہوں نے جان لیا کہ انبیاء علیہ السلام جھوٹے نہیں ہوتے، تو یہ سب کے سب چھوٹے بڑے ماں بادشاہ اپنے جانوروں اور مویشیوں کو لے کر اور بے قرار ہو کر جنگل میں سچی توبہ کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ بچوں کو ماؤں سے جدا کر دیا گیا اور بلک بلک کر نہایت عاجزی سے اللہ کے حضور گریہ زاری شروع کر دی۔ ایک طرف ان کی آہو بگا اور دوسری طرف جانوروں کی فریاد، الغرض رحمت خدا بندی متوجہ ہوئی اور عذاب اٹھا لیا گیا۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، پھر کیا کوئی ایسی مثال ہے کہ ایک بستی عذاب کو دیکھ کر ایمان لائی ہو اور اس کا ایمان اس کے لیے نفع بخش ثابت ہوا ہو؟ یونس علیہ السلام کی قوم کے سوا اس کی کوئی نظیر نہیں، اور قوم جب ایمان کے لیے آئی تو ہم نے اس پر سے دنیا کی زندگی میں رسوائی کا عذاب ٹال دیا تھا اور اس کو ایک مدت تک زندگی سے بہرہ مند ہونے کا موقع دے دیا تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام یہاں سے چل کر ایک کشتی میں سوار ہوئے۔ آگے جا کر طوفان کے آثار نمودار ہوئے۔ تمام کشتی والے گھبرا گئے، قریب تھا کہ کشتی ڈوب جائے۔ سب نے مل کر سوچ بچار کی کہ طوفان میں یہ کشتی کیوں آئی، جس کے جواب میں ایک عمر رسید شخص نے کہا کہ میرا تمام عمر کا تجربہ اور مشاہدہ ہے کہ جب کوئی غلام اپنے آقا سے بھاگ کر کشتی میں سوار ہوتا ہے تو یقیناً کشتی میں ایسا ہی طوفان آتا ہے۔ بس آواز دی جائے کہ جو غلام اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہے وہ اپنے آپ کو ظاہر کر دے، تمام اہل کشتی کی ہلاکت سے اس بھگوڑے غلام کی ہلاکت بہتر ہے۔ باہم مشورے سے قرعہ ڈالا گیا تو حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا، لیکن کسی نے آپ کو دریا میں ڈالنا پسند نہ کیا۔ 2 بار قرعہ ڈالا گیا تو آپ ہی کا نام نکلا۔ تیسری مرتبہ پھر قرعہ ڈالا گیا، پھر آپ ہی کا نام نکلا۔ چنانچہ خود قرآن میں ارشاد ہے، پھر قرعہ اندازی میں شریک ہوا اور اس میں مات کھائی۔ اب کہ حضرت یونس علیہ السلام خود کھڑے ہو گئے، کپڑے اتار کر دریا میں کود پڑے۔ بحر اکثر سے بحکم ایک مچھلی پانی کاٹتی ہوئی آئی اور آپ کو لقمہ کر گئی، لیکن بحکم الہی نہ آپ کی ہڈی توڑی، نہ آپ کے جسم کو نقصان پہنچایا۔ آپ اس کے لیے غذا نہ تھے، بلکہ اس کا پیٹ آپ کے لیے قید خانہ تھا۔ آپ مچھلی کے پیٹ میں جا کر پہلے تو سمجھے کہ میں مر گیا ہوں، پھر پاؤں کو حرکت دی تو وہ ہلا، یقین ہوا کہ میں زندہ ہوں۔ وہیں سجدے میں گر پڑے اور کہنے لگے، یا الہی، میں نے تیرے لیے اس جگہ کو مسجد بنایا جسے اس سے پہلے کسی نے جائے سجود نہ بنایا ہوگا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو وہ عظیم الشان مچھلی محیط لے کر چلی اور اس میں سے غوطہ زن ہوئی اور زمین کی تہہ میں پہنچی، جہاں اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ سمندر کے نیچے کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، پھر رات کا اندھیرا۔ ان اندھیروں میں پھنس کر آپ سمندر کی تہہ میں پہنچے تو وہاں سمندر کی تہہ کی کنکریاں اور سمندر کے جانوروں کی تسبیح سنی تو ان اندھیروں میں پکار اٹھے۔ پس یونس نے اندھیروں میں اللہ کو پکارا، آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ پاک ہیں، بے شک میں ہی قصوروار ہوں۔ ان کلمات کی صدائیں عرش پر سنائی دی جانے لگی۔ فرشتے کہنے لگے، بہت دور دراز کی یہ آواز ہے، لیکن کان اس سے پہلے آشنا ضرور ہیں۔ آواز بہت ضعیف ہے۔ جناب باری تعالیٰ نے فرمایا، کیا تم نے پہچانا نہیں؟ یہ میرے بندے یونس کی آواز ہے۔ فرشتوں نے کہا، وہی یونس جس کی پاک عمل قبول شدہ ہر روز آپ کی طرف آتے ہیں اور جس کی دعائیں آپ کے ہاں مقبول ہیں۔ خدایا، جیسے وہ آرام کے وقت نیکیاں کرتا تھا تو اس مصیبت کے وقت اس پر رحم فرما۔
اس وقت اللہ تعالیٰ نے اس مچھلی کو حکم دیا اور آپ کو بغیر کسی تکلیف کے کنارے پر اگل دے۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، سو ہم نے ان کی دعا قبول کی اور ان کو غم سے نجات دی، اندھیروں سے نکال دیا، اور اس طرح اہل ایمان کو بھی ہم کرب بلا سے نجات دیا کرتے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے اگلنے کے بعد اس وقت آپ بہت ہی نحیف اور کمزور ہو چکے تھے۔ خدائے عزوجل کی شان کی اس جگہ کدو کی ایک بیل اگ گئی اور آپ اس کے سائے میں آرام کرتے رہے۔ جب آپ میں کچھ توانائی آ گئی تو آپ اپنی قوم میں تشریف لائے اور سب لوگ انتہائی محبت احترام کے ساتھ پیش آ کر آپ پر ایمان لے آئے۔ ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذوالنون کی وہ دعا جو انہوں نے باطن ماہی میں کی تھی، یعنی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جو مسلمان اپنے کسی مقصد کے لیے ان کلمات کے ساتھ دعا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول اور منظور فرمائیں گے انشاءاللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کدو کو پسند کرتے اور فرماتے، یہ میرے بھائی یونس علیہ السلام کا درخت ہے۔ پیارے دوستوں، ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور مزید اس طرح کی اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم، جزاک اللہ۔